بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اور اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں دنیا بھر میں کیا ہوا کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل نیوز جو بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ فوراً ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو یہ خبر آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ بریکنگ نیوز ابھی میرے پاس آئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شام میں داعش کے سربراہ، یعنی کہ سیریا میں جو داعش سربراہ تھے ابو ابراہیم الہاشمی، امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ان کو ہم نے آپریشن میں مار دیا ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ داعش کے جو سربراہ ہے اب وہ نہیں رہے، اور اس کے بعد اب داعش جو ہے وہ کیا پلان آؤٹ کرتی ہے، کس طریقے سے کرتی ہے، لیکن اس بات کا اندازہ لگانا جا سکتا ہے کہ سیریا کا ماحول اس ٹائم کیا ہے۔ یعنی کہ داعش کے سربراہ کو امریکہ شام میں آ کے مار رہا ہے، جو اسرائیل ہے وہ اپنی بمباری شام میں کر رہا ہے، رشیا تو وہاں موجود ہی ہے، اور ترکی بھی ہے، اور کیا ماحول ہے وہاں پر۔ تو جو بچیاں ہیں وہاں پر، جو بچے ہیں وہ ٹھٹر کے ویسے ہی مر رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھر ان لوگوں نے توڑ دیے، سب نے میں سب کی بات کر رہا ہوں، جو بھی وہاں پر اویلیبل ہے سب نے یا توڑ دیے ہیں یا توڑوا دیے ہیں، ان کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے، بہرحال یہ اب کامیابی بتا رہے ہیں اپنی کہ شام کے جو سربراہ ہیں۔ اس کے بعد جو خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بات کرتے ہیں، قاتلانہ حملہ ہوا ہے ایک اسد الدین اویسی کے اوپر، اس بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ خبر لے لیجئے کہ موسمی آفات سے 40 برس میں، یعنی کہ ہم دور کے ڈھول جو ہوتے ہیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یورپ، ٹھیک ہے نا، یا امریکہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ وہی ہے جو فلموں میں ہے، لوگوں کے لیے یہی ہے، انہوں نے پورٹری کیا ہوا ہے، ہائی سائنٹیفک کنٹری اور ہر طریقے سے امیر کنٹری، لیکن وہاں پر اگر جو لوگ امریکہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، تو صورتحال آپ کے علم میں ہے۔ یہاں پر صورتحال ہم بات کر رہے ہیں اس کی یورپ کی، تو تقریباً 40 سالوں میں 1,42,000 افراد تو اس لیے مر گئے کیونکہ وہاں پہ آفات آئیں، وہاں پرابلمز آئیں، وہاں تکلیف آئی، تو اس سے وہ مر گئے۔ باقی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جو نقصان ہے وہ 510 ارب یورو کا ان کو ہوا ہے۔ یعنی کہ تکلیفیں، سیلاب، یہ تمام گھر تباہ، تمام چیزیں، یہ یورپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو 1.5 لاکھ لوگ تو اس لیے مر گئے۔ تو یہ جو یورپ کے بارے میں بھی ہمارے ہاں جو پورٹرے کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن حقیقت جو ہے امریکہ ہو یا یورپ ہو اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، صرف وہ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تیسری خبر لے لیجئے، اور وہ پاکستان سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم جو عمران خان ہیں وہ وفاقی وزراء کے ہمراہ جو ہے 4 روزہ دورے کے اوپر چین پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہی دورہ ہے کہ جب وہاں پر پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک کے سربراہان، جس میں MBZ، MBS، پیوٹن اور تمام جو جتنے بھی ہیں وہ سب شامل ہوں گے، تو وہاں پر عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں۔ یہ دورہ ان لوگوں کے علاوہ کس سے ہماری میٹنگ ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیجئے، چائنا کی حد تک میں بات کروں گا کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پوائنٹ پاکستان نے سوچے ہیں اور جو کچھ شیئر کیے ہیں وہ بہت خاص ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی بھی ہماری ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ بریک تھرو ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ 1 روزہ دورہ نہیں کر رہے، 4 روزہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ بات ضرور ہوگی جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھارت کے بارے میں راہل گاندھی ہیں، انہوں نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ریکارڈ اس لیے ہے کیونکہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ پارلیمنٹ میں دی ہے انہوں نے اپنے، اور ایک سخت جملہ انہوں نے پہلے کہا کہ بھارت جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک حصہ جو ہے وہ ایک امیر لوگوں کا بھارت ہے، اور دوسرا غریب افراد کا بھارت ہے۔ یہ جملہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہی ہے کہ غریب کا الگ ملک ہے، امیر کا الگ ملک ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر وہ ایسا کہتے ہیں، اس بات پہ کہتے ہیں تو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھارت کی پالیسیز ہیں وہ مسلسل کمزور کر رہی ہیں، اور اگر BJP والی پالیسیز چلیں تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ 10 سے 15 سال بعد بھارت کمزور ہو چکا ہوگا، یعنی کہ یہی ایکٹیویٹی بھارت کو کمزوری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ خطرناک بات ہے کہ اگر کسی لیڈر کی وجہ سے آپ کا ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے یہ تعین ہو جائے، تو وہ تعین کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آج کی پوزیشن میں ہو۔ تو راہل گاندھی کا یہی کہنا تھا کہ 50 سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری بھارت میں اس سال ہے، اور آج بھارت مکمل طور پر آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ بھی خطرناک بات ہے
کہ اگر کسی ملک کے سربراہ کی وجہ سے کوئی آئسولیشن ہوتی ہے کسی کنٹری کی تو یہ جو ہے یہ ڈینجرس بات ہے. اور یہاں پر جو ہے راہل گاندھی نے پھر وہ ظاہر بات ہے وہ ایک سخت زبان استعمال کی. انہوں نے کہا یہ کوئی کورونا ویریئنٹ ہے, AA قرار دیا ہے مودی کو, اور انہوں نے کہا کہ بس کو اب ٹھیک کرو. بہرحال یہ معاملات تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ راہل گاندھی جو ہیں وہ ایک تو سیدھی سی بات یہ کہ ایک تو سیاست ہوتی ہے, جو سیاست بھی کر ہی رہے ہیں وہ, کیونکہ وہ ان کے اینٹی جب ہوتے ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ گورنمنٹ پہ ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں تو وزن ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو عوام ہے وہ اس کا نوٹس لے گی کہ آیا ان کی باتوں میں وزن ہے یا نہیں ہے. راہل گاندھی نے کہہ دیا ہے, عوام نے سن لیا ہے. ناؤ پیپل آف انڈیا ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اس ٹائم مودی کر رہے ہیں اس سے بھارت ترقی کرے گا, بہت اوپر چلا جائے گا, یا پھر وہ نیچے کی طرف جائے گا جو پیشن گوئی کر دی ہے آج اور راہل گاندھی نے. یہ دیکھنا ہوگا. لیکن جو افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں معروف مسلمان رہنما اسد الدین اویسی کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے, ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اور یہ ایک آف کورس یہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ ہیں اور لیڈر ہیں, اور یہ ایک وہ ہیں لیڈر ہیں اس قسم کے کہ یہ ہمیشہ ہی جیت جاتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہی جو ہے یہ آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, اور یہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں اپنے حساب سے, جو بھی ان کو سمجھ میں آتا ہے. یہ جو بھارت کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی کوئی آواز نکالتے ہیں, وہ بھی ان کی آواز بنتی ہے, اور بہت سارے ان کے فالوورز وہاں موجود ہیں, وہ اپنی جگہ. لیکن بہرحال ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. تو اب اس کے جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی ہوگی, معلوم کیا جائے گا کہ ان کے پیچھے کون ہے, اور کیا کوئی ایسا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے, یا کوئی اور بھی لیڈر جو ہے وہ حملے کا شکار ہو سکتا ہے. اور ماحول اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ماحول کس طرف جا رہا ہے, اور یہ انڈیکیشن کیا کرتا ہے, کیا اسد الدین اویسی, کیونکہ ان کو میں نے دیکھا ہے, ان کی میں نے کمپینز دیکھی ہیں, یہ گلیوں میں گھومنے والا انسان ہے, موٹر سائیکل پہ گھومنے والا انسان ہے, پیدل گھومنے والا انسان ہے. تو اس کی تو میں نے زندگی کا مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ اس قسم کی ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب الیکشن میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں, گھر کے ساتھ دعا سلام تمام چیزیں میں نے دیکھا ہے ان کو. تو یہ تو ہے, لیکن اب تو ایک گاڑی کے اندر ہی میں محفوظ نہیں نظر آ رہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں ماحول کتنا چینج ہو گیا ہے, بہت کوئک چینج ہوا ہے, یہ بہت کوئک چینج ہے. بہرحال آپ اس کے بارے میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں, اس رپورٹ کے بارے میں, اس نیوز کے بارے میں, ان خبروں کے بارے میں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, میں نے غلطی سے نیوز کہہ دیا, نیوز کے بارے میں تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. مجھے بتا تھا کمنٹ آئیں گے. اللہ حافظ.